جب صحابہ کو کھلے عام تبرہ کیا جائے تو کیا ہم گھروں پہ بیٹھے ہیں؟ یار یہ ہم نے جو تراویح پڑھی، آج قرآن ختم کیا ہے، یہ اعتکاف میں والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری فضیلتیں امت تک پہنچائی کس نے؟ نبی خود عجم میں نہیں آئے کبھی بھی، عرب میں رہے، عجم تک دین لے جانے والے کون؟ ساری دنیا میں پھیلے ہیں۔ جاؤ پشاور میں حضرت سنان سو رہے ہیں، یہ جاؤ سکھر میں حضرت عمر بن ابسہ سو رہے ہیں، جاؤ یہ ڈیرہ غازی خان کے قریب حضرت ڈیرہ غازی خان کے قریب حضرت سہل بن عدی سو رہے ہیں، یہ بدین کے قریب حضرت حذیفہ سو رہے ہیں، یہ جاؤ عراق میں حضرت عبداللہ بن جابر سو رہے ہیں، حضرت حذیفہ سہمی سو رہے ہیں، یہ افغانستان میں حضرت تمیم داری سو رہے ہیں، ساری دنیا میں صحابہ سو رہے ہیں، پھیل گئے۔ اور جیسے آسمان کو رب نے تاروں سے مزین کیا، زمین کو رب نے محمد کے یاروں سے مزین کیا۔ سب گھر بار چھوڑا ہمارے لیے۔ آج ہم بھی تو کہتے ہیں نا، میں کبھی کبھی ساتھیوں سے ایسے ہی کہتا ہوں، ہمارے دل میں بھی کبھی خیال آتا ہے یار ہم بھی نبی کے دور میں ہوتے تو کتنا مزہ آتا، یقین کرو۔ باتیں کرتے ہیں کروڑوں کی، دکان ہے حضرت کے پکوڑوں کی، ہم بھی نبی کے دور میں ہوتے۔ ابے جو ایمان ہمیں فجر میں نہیں اٹھاتا وہ بدر میں لے جاتا۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر جو ایمان ہمیں دکان بند نہیں کرواتا وہ پکی ہوئی کھجوریں چھڑوا کر تبوک میں لے جاتا۔ مدینے کی معیشت کا دار و مدار بظاہر کھجوروں پر، خوشے لٹک رہے، 3-4 دن بعد اتارنی ہے۔ آزمائش یار، نچوڑا ہے اللہ نے صحابہ کو، ایسے موقع پہ حکم دیا ہے کہ عام آدمی کے بس میں نہیں اس کو پورا کرنا۔ سیزن چھوڑا، ایسے موقع پہ نبی نے فرمایا تبوک میں جانا ہے لڑنے، سخت گرمی۔ آج تبوک کے گرمیوں میں سفر کرو، سعودیہ میں اے سی فیل ہو جاتے ہیں، اتنی گرمی۔ لیکن 40 ہزار کا لشکر چل رہا ہے، صرف 10 ہزار سواری پہ، 30 ہزار صحابہ پیدل چل رہے ہیں۔ چپلیں یہ والی اشپا پیس والی اور انگلش بوٹ ہاؤس کی تو ہوتی نہیں تھی، وہ چمڑے کی، وہ بھی گھس گئی۔ کوئی اپنے پاؤں سے کپڑے لپیٹ رہا ہے، خدا کی قسم پاؤں پہ چھالے چڑھوا دیے لیکن مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سیزن۔ ابھی جاؤ نا کسی درزی سے بولو سیروزے کی جماعت جاری ہے، آپ ذرا ہمارے ساتھ چلیں، وہ کہے امیر صاحب اسی کینچی سے گردن کاٹ دوں گا آپ کی۔ درزی جاؤ بولو میں شکر میں تراویح نہیں پڑھتا، آپ جتنے فضائل بھی اس کو سناؤ وہ کہیں گے امیر صاحب ابھی جائیں، عید کے بعد میں چلہ لگا لوں گا۔ اور کیا کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں ہوتے تو کتنا مزہ آتا۔ ایسے ہی تو نہیں کرتا ہوں، باتیں کرتے لاکھوں کی دکان ہے پاپوں کی۔ یہ صحابہ تھے، اللہ نے چنا اور چن کے دیا۔ ایک بزرگ بھی اکثر تمنا کرتے تھے یار کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا، دوستوں میں بیٹھ کے اکثر کہتے میں حضور کے زمانے میں ہوتا۔ ایک دن اللہ نے خواب دکھایا، ایک اس کے بعد کبھی بھی تمنا نہیں کی۔ خواب دکھایا، وہ بزرگ خواب میں دیکھتے ہیں ہائی ایس ٹائپ کی گاڑی ہے، چلا رہے ہیں، فرنٹ سیٹ میں نبی بیٹھے ہیں، پچھلی سیٹوں پہ صحابہ بیٹھے ہیں۔ یہ بزرگ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میری گاڑی کی بریک فیل ہو گئی، اب مجھے فکر لگی نبی کو تکلیف نہ ہو، زخم نہ ہو، ایکسیڈنٹ نہ ہو، نبی کو بچاؤں کیسے؟ تدبیر آئی کہ چھلانگ لگاؤں، پتھر اٹھاؤں، اٹھا کر گاڑی کے ٹائر کے نیچے رکھوں، ٹائر رکے، گاڑی جام ہو، میرا نبی بچ جائے۔ آئے میں اسی جذبے کے ساتھ، خواب تو خواب ہے، کہتے میں اسی جذبے کے ساتھ اپنے نبی کو بچانے کے لیے میں نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائی، پتھر لیا، پتھر لے کے گاڑی کی طرف مڑا تو دیکھ کر حیران ہو گیا، میں پتھر لینے گیا تھا، صحابہ گردنوں سے ٹائر روک کے لیٹے ہوئے تھے۔ کہتے میں اس وقت سمجھ گیا ہمیں کیوں پیدا نہیں کیا اس دور میں، صحابہ کو کیوں پیدا کیا۔ ہم اپنے کو بچاتے ہوئے نبی کو بچا رہے اور صحابہ اپنے کو مٹاتے ہوئے نبی کو بچا رہے۔